بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں بزنس آنر سب کلاس 890 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کاسٹ، ایلیجبلٹی، ریکوائرمنٹس، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ، بینیفٹس، ٹو ڈو لسٹ، ڈاکومنٹس، اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کی فیچرز، ڈیوریشن اور کاسٹ بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ریزیڈنس، آپ 5 سالوں تک اپنے ملک کا اور آسٹریلیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کی میعاد مستقل ہوتی ہے اور اس کی فیس پر ہیڈ 2225 یعنی 2225 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب کلاس 890 ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں اپنا کاروبار اور کاروبار کو مینج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ ویزا مل سکتا ہے اگر آپ کے ان میں سے ایک پروویژن ویزاز موجود ہوں تو آپ اور آپ کی موجودہ یا فارمر اسپاؤس یا ڈیفیکٹو پارٹنر یقین دہانی کراتا ہے آپ کے پرائمری کرائٹیریا کو۔ فرسٹ پوائنٹ ہے بزنس آنر پر پروویژنل ویزا سب کلاس 160۔ سیکنڈ، سینئر ایگزیکٹو پروویژنل ویزا سب کلاس 161۔ انویسٹر پروویژنل ویزا سب کلاس 162۔ فورتھ ہے اسٹیٹ یا ٹیریٹری اسپانسرڈ بزنس آنر پروویژنل ویزا سب کلاس 163۔ ففتھ، اسٹیٹ یا ٹیریٹری سینئر ایگزیکٹو پروویژنل ویزا سب کلاس 164۔ سکستھ، اسٹیٹ یا ٹیریٹری اسپانسرڈ انویسٹر پروویژنل ویزا سب کلاس 165۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان پروویژنل ویزوں کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں۔ ویزا لیتے وقت آپ ان ویزوں میں ایک پر آسٹریلیا میں 12 ماہ کا وقت گزار چکے ہوں پچھلے 2 سالوں میں، اور آپ کی فیملی کے تمام ممبرز ہیلتھ اور کریکٹر ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں۔ آپ کے پاس ایک اہم کمٹمنٹ ہو کنٹینیو رکھنے کے لیے تاکہ آپ کا بزنس یا انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز آسٹریلیا میں مینٹین رہیں۔ آپ یا آپ کے اسپاؤس یا پارٹنر کسی بھی مسترد بزنس ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں۔ اب میں آپ کو ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرسٹ، آپ کے پاس آنرشپ ہو مینٹین بزنس یا کاروبار کی۔ سیکنڈ، مین بزنس کی ایکویزیشن ہو۔ تھرڈ، امپلائرز یا امپلائیز اور بزنس یا پرسنل ایسٹس ہوں۔ فورتھ، ٹرن اوورز ہوں۔ ففتھ، مینجمنٹ مین بزنس کی ہو۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ریزیڈنس ویزا ہے۔ یہ آپ کو اور تمام فیملی ممبرز کو جن کو یہ ویزا ملا ہے، آپ کو ملا کر وہ تمام فیملی ممبرز تا حیات آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں، کام کے ساتھ تعلیم بھی کر سکتے ہیں، میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں جو آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکل سے متعلق ہوتی ہے۔ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپانسر کر سکتے ہیں رشتہ داروں کو PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے۔ جب ویزا مل جائے تو 5 سالوں کے لیے اپنے اور
اپنے ملک اور آسٹریلیا میں آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کی فیملی سوشل سیکیورٹی پیمنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سینٹرل لنک سے رابطہ کرنا ہوگا اگر آپ نے ذاتی رویوں میں کوئی میجر تبدیلی آئی ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہو۔ اب میں آپ کو ٹو ڈو لسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نوٹیفیکیشن فارم مکمل کریں، یعنی کہ فارم 927 جس کو ہم اسٹیٹ یا ٹیریٹری نوٹیفیکیشن کہتے ہیں، اس میں اپنی بزنس اسکل کلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فارمز کو مکمل کر کے جمع کریں۔ صحیح اسٹیٹ یا اتھارٹی میں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے لازماً فارم 47BU یعنی درخواست فارم بزنس اسکل پرماننٹ ویزا اور فارم 1217 یعنی بزنس اسکلز پروفائل بزنس آنرز ریزیڈنس بھرا ہو۔ درخواست لازمی تیار ہوئی ہوں۔ فرسٹ، درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پری پیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، GPO باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ SA 5001، آسٹریلیا۔ یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ SA 5001۔ آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں۔ نوٹ کیجئے: business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا۔ اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو۔
اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔